اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت نصیب فرمائی. اس ماہ مبارک رمضان کے اندر دین پر توجہ دینے، دین کو سوچنے سمجھنے کی اس سعادت سے ہمیں بہرمند فرمایا. خدا نے متعال کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کی ترقی، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کے کمال کے لیے مختلف راستوں کو، مختلف طریقوں کو اختیار فرمایا ہے. اور خدا متعال کی اوصاف اس طرح کی ہیں کہ وہ انسان کے لیے خود بخود راستوں کو فراہم کرنے والی ہیں. متعدد سوالات ایسے ہیں کہ جو پیش کیے جاتے ہیں انسان کی ہدایت کے بارے میں، انسان کی ترقی کے بارے میں، اور ان سوالات کا جو جواب ہوتا ہے وہ خدا متعال کی ذات کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے. ہم اس سلسلے میں جو چند دنوں سے جاری ہے کوشش کریں گے کہ آج خدا متعال کی اوصاف کے اوپر کچھ محنت کرتے ہوئے کچھ نتائج کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جن کا تعلق ہماری ہدایت سے ہے اور اللہ کے راستے پر ہماری زندگی گزارنے سے ہے. چونکہ کل انشاءاللہ، کل کے بعد سے آپ شب قدر کے ایام سے انتہائی نزدیک ہوں گے، اور شب قدر وہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے انسان کی زندگیوں کے بارے میں فیصلے نازل ہوتے ہیں، اس کے لیے خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم اس نظریاتی موضوع کو تھوڑا سا ٹچ کر لیں گے تاکہ انشاءاللہ جب شب قدر کے اندر داخل ہوں تو ہم اس اعتبار سے بالکل واضح ہوں اور خدا متعال کے حضور اپنی ہدایت کو طلب کر سکیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت سارے ایسے موضوعات پیش کیے جاتے ہیں کہ انسان کا ارادہ کتنا ہے، انسان کا اختیار کتنا ہے، خدا متعال نے جو ہمارے لیے تحریر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، کیا ہم مجبور ہو گئے، اور اگر ہم مجبور ہو گئے تو پھر خدا متعال نے جزا و سزا کیوں رکھی ہے. ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا ایک جائزہ لیتے ہیں خدا متعال کی اوصاف کے بارے میں، اور اس اوصاف کو بیان کرنے کے لیے ہم ایک مثال دیتے ہیں. اور یہ کام جو ہوتا ہے وہ انسان کو بہت زیادہ مدد دے دیتا ہے اپنے بہت سارے مسائل کو حل کرنے کے اندر، جن کا تعلق میں نے عرض کیا قضاء و قدر سے بھی ہے اور انسان کی ارادے اور اختیار سے بھی ہے، اور ہماری جہاں پر ہم نے پہنچنا ہے سزا و جزا کے معاملے میں. اس طریقے سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مثال کے طور پر فرض کریں کہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے، کسی سے کچھ مانگ رہا ہے، تو یہ جو انسان مانگ رہا ہے آپ اس کو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ دینا چاہیں گے یا نہیں دینا چاہیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں اس میں بہت سارے امکانات ہیں. ممکن ہے کہ وہ جو مانگنے والا ہو وہ مانگ رہا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ چلتا ہو، آپ مثلا برابر سے گزر جائیں آپ کو پتہ ہی نہ چلے تو چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر سوال ہی نہیں آئے گا کہ بھئی آپ دیں گے یا نہیں دیں گے. تو پہلی چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر دینے والے کے پاس علم ہے تو بات شروع ہوگی، اور اگر دینے والے کے پاس علم ہی نہیں ہے تو پھر تو کوئی بات شروع نہیں ہوگی. تو ہم پہلا فرض یہ رکھ لیتے ہیں کہ وہ جو دینے والا ہو وہ عالم ہونا چاہیے. اگر وہ جاہل ہوا تو پھر اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اچھا، دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ جو دینے والا ہے وہ عالم ہے،
جانتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دینا چاہتا ہے کوئی اس کا ہاتھ روک لیتا ہے، اس سے کہتا ہے بھائی تم نہیں دے سکتے یہاں پہ، جاؤ یہاں سے. تو ہم کہتے ہیں پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ وہ جو دینے والا ہو وہ عالم بھی ہو اور دینے والا آزاد بھی ہو، اس کے پاس طاقت بھی ہو. اگر طاقت نہیں ہوئی تو پھر دینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. بس ایک طرف سے عالم ہونا چاہیے، دوسری طرف سے آزاد ہونا چاہیے، اور اگر بہت اعلیٰ پیمانے کے اوپر لے جائیں تو ہم کہتے ہیں اس کو قادر ہونا چاہیے، اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، مثلا ایک آدمی ہے وہ دینا چاہتا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک سامنے والا مانگ رہا ہے، وہ دینا بھی چاہتا ہے، کوئی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی مجبوری ہے. مجبوری ہے وہ کیا، اگر دے دے گا تو اس کے پاس کمی آ جائے گی، دے گا تو کمی آئے گی، تو وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں دے سکتا، اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں دے سکتا. مثلا فرض کر لیتے ہیں ایک آدمی ہے اور جیسے ہم لوگ کے تنخواہوں کا زمانہ ہوتا ہے، مہینے کے اینڈ پر ہے، کوئی اس سے مانگ رہا ہے، وہ دینا تو چاہتا ہے لیکن وہ دے ہی نہیں سکتا ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں اصلا، یا بہت کم ہے، دے دے گا تو خود مجبوری میں پھنس جائے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس کیا دینے کی طاقت نہیں ہے؟ طاقت تو ہے، وسائل نہیں ہے اس کے پاس. تو ہم تیسری بات اس میں ایڈ کر لیتے ہیں، دینے والا عالم ہو، دینے والا قادر ہو، اور دینے والے کے پاس کوئی وسائل کی کمی نہ ہو، وہ غنی ہو. غنی کا مطلب کیا ہے؟ بے انتہا وسائل ہیں اس کے پاس، کوئی کمی نہیں ہے. اور وسائل بھی ایسے وسائل ہیں، بعض لوگوں کے پاس بہت سارے وسائل ہوتے ہیں لیکن بہرحال 1 روپیہ دے تو 1 روپیہ کم ہوگا. فرض کر لیں مثلا ایک آدمی کے پاس 1 ارب روپے ہیں، 1 ارب روپے ہیں، لیکن اگر 1 روپے دے تو اب 1 ارب روپے نہیں رہے، اب 1 ارب روپے میں 1 روپیہ کم ہو گیا. تو ہم وسائل کیسے سوچیں؟ وسائل ایسے سوچیں کہ ایسے وسائل ہیں دینے سے کم نہیں ہوتے، دینے سے کم نہیں ہوتے. تو اب جو دینے والا ہے وہ عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، آزاد بھی ہے، غنی بھی ہے، کوئی اس کے اندر مجبوری نہیں آتی ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اس کو کم بڑی پبلک کی طرف کر، اس طرف کر. ایک بار پھر درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بھئی جو ہمارا فرض ہے اس کے اندر دینے والا عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، آزاد بھی ہے، اور غنی بھی ہے. غنی کا مطلب کیا ہے؟ اتنے وسائل اس کے پاس ہیں کہ اب دینے سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی. اب یہ ایک اور فرض لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہے لیکن جب وہ دینے لگتا ہے طبیعت میں کنجوس ہے، طبیعت میں کنجوس ہے. عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، جبر نہیں ہے، وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن طبیعت کے اندر کنجوسی ہے، نہیں دیتا ہے. اب اس کے مقابلے میں سوچ دیتے ہیں اگر کوئی ایسا ہو جو طبیعت میں کنجوسی بھی نہ رکھتا ہو، فیاض ہو. فیاض ہو کیا مطلب؟ دے کر خوش ہوتا ہے، دے کر خوش ہوتا ہے. چلیے یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے ثابت ہو گئیں، عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، غنی بھی ہے، فیاض بھی ہے. اب ایک سوال، اب ایسے ایک آدمی کے سامنے کسی نے کچھ مانگا ہے، دے گا یا نہیں دے گا؟ اب دے گا یا نہیں دے گا؟ تو ہم کہیں گے ہاں دے گا. اب اس کا دینا بہت ضروری ہے، یہ دے گا. کیوں؟ ایسی صفتوں کے ساتھ نہ دے ممکن نہیں ہے، یہ دے گا. اب ایک اگلا سوال آتا ہے کتنا دے گا، کتنا دے گا؟ تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قادر ہے، عالم ہے، غنی ہے اور فیاض ہے تو یہ بے حساب دے گا. تو کوئی لمٹ ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں ہاں ایک لمٹ ہے. لینے والے میں طاقت کتنی ہے، لینے والے میں لینے کی طاقت کتنی ہے، یہ اتنا دے دے گا. اس پہ ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیجئے، اگر دینے والا ان تمام صفتوں کے ساتھ ہمدرد بھی ہو، چاہنے والا بھی ہو، تو وہ یہ دیکھے گا کہ بھئی اگر میں نے اس کو اتنا دے دیا تو یہ گمراہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی آ سکتی ہے. مثلا فرض فرمائیے آپ اپنے بچے کو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں
لیکن اگر بچے کے اندر خرچ کرنے کی صلاحیت اور عقل اتنی نہ ہو، آپ کو پتا ہو کہ اگر میں نے دے دیا تو اس کی گمراہی کا سبب بھی ہو سکتا ہے، تو آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ پھر آپ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کو ڈر لگے گا کہ اگر میں نے دے دیا تو یہ گمراہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ دینے میں اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ خدا کا معاملہ ایسا ہی ہے، خدا قادر بھی ہے، عالم بھی ہے، آزاد ہے، غنی ہے، فیاض ہے اور چاہنے والا بھی ہے۔ اب صرف ایک قید رہ جاتی ہے، اگر میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کے مانگوں، صرف ایک قید رہ جاتی ہے، میرے حق میں یہ دینا بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، یہ ہوگا، یہ قید بیچ میں آئے گی۔ دعا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، بہت دفعہ ایسا ہوگا، مثلا میں ایک واقعہ معمولاً عرض کیا کرتا ہوں، دوبارہ اس کو عرض کر دیتا ہوں، بلکہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ذرا لطف آتا ہے اس کے اندر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ میرا ایک صاحبزادے ایک میرا بیٹا اس وقت عمر میں چھوٹا تھا، وہ ایک دفعہ اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا، سردیوں کا وقت تھا، فجر کی نماز کا وقت باقی تھا۔ میں نے اس سے کہا بیٹا تم تیار ہو گئے، ابھی جانے میں بہت دیر باقی ہے، فجر کی نماز بھی پڑھ لو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے جا کے فجر کی نماز پڑھ لی۔ فجر کی نماز پڑھ لی، وہ ایسی ہی بس نماز جیسی ختم کی، سلام کی، جانے لگا۔ تو میں نے کہا دیکھو کچھ نہ کرو، تھوڑی سی دعا مانگو اللہ کے سامنے، دعا بھی مانگو، دعا خدا کو اچھا لگتا ہے کوئی دعا مانگے۔ وہ جو دعا مانگنے لگا، پھر ایک دم سے مڑ کے مجھ سے کہنے لگا میں اتنا مانگتا ہوں وہ دیتا ہی نہیں، میں کیوں مانگوں؟ تو میں نے کہا بھائی کہاں ایسی چیز ہوتی ہے، خدا سے مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے، تم نے کون سی ایسی چیز مانگ لی جو نہیں دی؟ کہنے لگا میں اتنے عرصے سے سائیکل مانگ رہا ہوں، دیتا ہی نہیں۔ بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں آیا کہ بھائی میں سائیکل مانگ رہا ہوں، خدا کو چاہیے دے، کیوں نہیں دیتا؟ اچھا اب مجھے کیا کرنا تھا؟ مجھے اس کو تھوڑا سا سمجھانا تھا کہ خدا کیوں دیتا ہے اور کیوں نہیں دیتا۔ ایک خوبی خدا کے نظام میں ہے، یا دعا دے گا جو میں نے مانگی ہے وہ دعا پوری کر کے دے دے گا، یا اس سے بہتر دے گا، کم نہیں ہوگا۔ یہ خدا کے نظام میں خوبی ہے، یا جو میں نے مانگا ہے وہ دے گا، یا جو میں نے نہیں مانگا حتیٰ جو اس سے بھی بڑھ کر تھا وہ دے دے گا۔ یہ خدا کے نظام میں ہے۔ اور ہمارے پاس ایک روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کچھ نعمتوں کو حاصل کرے گا، کچھ نعمتوں کو حاصل کرے گا، ان نعمتوں کو حاصل کرے گا تو اچانک اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان نعمتوں کو کے لیے میں نے جدوجہد نہیں کی ہے۔ یہ جو دنیا ہماری دنیا ہے نا، یہ غفلت کی دنیا ہے، یہ دھوکے کی دنیا ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ نہیں چلتا کوئی واقعہ کیوں ہو رہا ہے۔ مثلا فرض کریں آپ رات کو اٹھے، اچانک آپ کا دل چاہ رہا ہے میں کوئی اللہ کی بندگی کر لوں، اللہ کی عبادت کر لوں۔ اچھا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اس کے بالکل برخلاف، کبھی آپ صبح کو اٹھ گئے، آپ کو دل چاہ رہا ہے فجر کی نماز پڑھیں، نہیں ہو رہا، کیا بھی اٹھتا ہوں ٹھیک ہے دیکھتا ہوں، اتنا ٹالم ٹولی کی کہ نمازی قضا ہو گئی۔ کبھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ہم لوگوں کے لیے پتہ نہیں چلتا، نہ ادھر کا پتہ چلتا ہے کہ اچھا کیوں ہوا، نہ ادھر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ برا کیوں ہوا۔ یہ دنیا غفلت کی دنیا ہے۔ آخرت ایسی نہیں ہے، آخرت میں ہر چیز کلیئر ہے۔ کوئی چیز ہوئی آپ کو پتہ چل جائے گا، مثلا آپ کہیں گے بھئی آخرت میں کیسے ہوگا، مثلا آپ برزخ کی زندگی گزار رہے ہوں اور آپ کو آسمان سے کوئی نعمت ملے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نعمت کیوں آئی ہے آپ کے پاس۔ اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی برزخ کی زندگی گزار رہا اور اسے کوئی مشکل اٹھانی پڑے تو اسے پتہ ہوگا کہ جو مصیبت میرے سر پہ آئی ہے کیوں آئی ہے۔ بہت لطیف واقعات ہیں، یہ جو عرفاء ہیں انہوں نے عجیب و غریب تجربے کیے ہوتے ہیں، ان کے بڑے لطیف واقعات ہیں۔ اور آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ایک عارف ہوتے تھے ایران میں، رجب علی خیاط نام کر کے، ان کی کتاب بڑی مشہور ہوئی، پھر اس نے خدا کو پا لیا، اردو میں بھی ترجمہ ہوا اس کا، انگلش میں بھی ہوا۔ اور اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ وہ کہیں اونٹوں کی ایک قطار سی گزر رہی تھی، وہ اس کے برابر میں کھڑے تھے اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ نے لات ماری ان کی طرف، اور وہ لات اگر ان کو لگ جاتی، اور پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے تجربہ کیا ہے نہیں کیا اونٹ کی لات لگنے کا، نعوذ باللہ تعالیٰ، تو بعض اوقات انسان بچتا نہیں ہے، اتنی زوردار مارتا ہے، وہ ایسے مارتا کم ہے لیکن اگر مار دے تو بہت زوردار مارتا ہے، بچتا نہیں۔ تو
تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو لات اس نے ماری تھی اگر لگ جاتی تو میں فارغ تھا، میں نہیں بچتا تھا. تو وہ عارف آدمی تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ حادثہ جو جانور نے میرے ساتھ کیا یہ بھی کسی وجہ سے کیا ہوگا. جب وہ اس بات کے ماہر تھے کہ وہ اس دنیا کے پیچھے جو ہو رہا ہوتا تھا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اس معاملے کو اندر بھی سمجھنے کی کوشش کروں کہ ایسا کیوں ہوا. جب انہوں نے اس کے اوپر غور کیا تو انہوں نے کو اندازہ ہوا کہ ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور وہ بیگ انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا، اور وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ نارمل سے تھوڑا سا آگے چلے گئے تھے. تو انہوں نے ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو اونٹ نے تمہیں لات ماری ہے نا یہ اس لیے ماری ہے کہ تمہارا دل بیگ کی طرف زیادہ چلا گیا تھا اور تم اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے شو بازی کرنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے اس خاطر. تو انہوں نے کہا کہ اے خدایا، اس طرح سوچا کہ خدایا میں نے ارادہ کیا بھی ہو تو میں نے کیا نہیں تھا، میں نے کیا نہیں تھا. تو ان کو جواب ملا کہ لات لگی نہیں ہے ابھی، سامنے سے گزر گئی ہے، اسی لیے لات لگی نہیں ہے ابھی. ہمارے کا یعنی اب میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہوں گا، اللہ جانتا ہے صحیح ہوگا غلط ہوگا، کہ کاش ہمیں بھی اتنا شعور مل جائے کہ ہمیں یہ پتہ چلنے لگے کہ ہم جو صحیح کر گئے یا جو غلط کر گئے وجہ کیا تھی. لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہونی چاہیے ہر ایک دن. ہم لوگوں کو بھی نصیب ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہونی چاہیے. آخرت میں ایسا نہیں ہے، آخرت میں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں، اگر چاہے گا سب پتہ چلتا رہتا ہے. تو آخرت کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ انسان کو کچھ نعمتیں ملیں گی جس کا اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے لیے میں نے زحمت نہیں اٹھائی، اس کے لیے میں نے زحمت نہیں اٹھائی، میرے عمل کا براہ راست رزلٹ نہیں ہے. تو وہ پوچھے گا کہ یہ نعمت مجھے کیوں مل رہی ہے، تو اسے جواب ملے گا کہ یہ نعمت ان دعاؤں کے بدلے ہے جو قبول نہیں ہوئی تھی، جو پوری نہیں ہوئی تھی. تم نے دعائیں مانگی تھیں، وہ دعائیں پوری نہیں ہوئی تھیں، ان دعاؤں کے پوری نہ ہونے والی دعاؤں کے بدلے میں یہ ملا ہے. تو عزیزان محترم، وہاں پہ لکھا ہے روایت میں کہ وہ انسان آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی. وہاں پہ دعا پوری ہو جائے گی تو کتنی دیر کے لیے ملی؟ 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 10 سال، 15 سال، 20 سال. اور اخروی نعمت ابدی ہوتی ہے. تو وہ آرزو کرے گا کہ کاش کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، اس کے بدلے میں یہاں پہ مجھے ساری نعمتیں مل جاتی ہیں. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دعا نہ کروں، دعا کروں، لیکن میں دعا کے بعد خدا متعال کے سامنے سر جھکا لوں کہ خدایا تو مالک ہے، تو جانتا ہے میرے لیے بہتری کیا ہے، میرے لیے برائی کیا ہے. بس خدا متعال عالم ہے، قادر ہے، غنی ہے، فیاض بھی ہے. ان 4 صفتوں کے ہوتے ہوئے کوئی اس سے مانگے دے گا یا نہیں دے گا؟ دے گا، قطعاً دے گا. مشکل کیا رہ جائے گی؟ لینے والے میں مشکل رہ جائے گی، یہ اس کے لیے اچھا ہوگا یا اچھا نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے میں جب کالج میں تھا تو میں ایک مدت تک پتہ نہیں کتنے مہینوں تک خدا سے مانگتا رہا کہ خدایا میں ایئر فورس میں پائلٹ بن جاؤں. پتہ نہیں کتنے مہینوں تک خدا سے یہ مانگتا رہا کہ میں ایئر فورس میں پائلٹ بن جاؤں. اور ابھی اگر مجھ سے کوئی پوچھے اس دعا کے بعد، اب 35 سال ہو رہے ہیں تقریباً، کوئی مجھ سے کہے واپس جاؤ اور یہ چانس ہے کہ دعا پوری ہو جائے، صحیح ہے، تو میں ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں کہ میں قطعاً نہیں چاہوں گا کہ میں پیچھے جاؤں اور پائلٹ بن جاؤں. میں قطعاً نہیں چاہوں گا. اور اس وقت تو مجھے لگ رہا تھا جیسے اگر یہ نہیں ہوا تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس وقت تو مجھے یہ لگ رہا تھا. ہم انسان کمزور ہیں، ہمارا علم محدود ہے، ہماری خواہشات بے تکی ہیں. ان بے تکی حرکتوں میں پتہ نہیں خدا سے کیا کیا مانگتے رہتے ہیں. اور خدا خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر تم کو خدا وہ سب کچھ دے دیتا جو تم مانگ رہے ہو تو یہ دنیا تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتا سب کچھ. تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا تعالی ہم سب کی سنتا ہے، جو بھی مانگ رہا ہے سب کا سننے والا کون ہے؟ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. بھئی آپ یہاں بیٹھے ہیں سینٹر میں، آپ سے تھوڑے فاصلے پر ایک اور عبادت گاہ ہوگی جس میں کوئی اسلام کا ماننے والا نہیں ہوگا، نبی کا ماننے والا نہیں ہوگا. یہ اپنے کسی خدا کی علامت کے سامنے جھکا ہوا کچھ مانگ رہا ہوگا. سننے والا کون ہے؟
وہی خدا جو آپ جب سجدے میں جائیں گے نا اور اس سے کچھ کہیں گے تو وہ سنے گا. وہی خدا ہے اور کچھ نہیں ہے، ایک ہی ہے. وہی ان عیسائیوں کی بھی سن رہا ہے، وہی یہودیوں کی بھی سن رہا ہے، ہندوؤں کی بھی سنتا ہے، سکھوں کی بھی، بدھسٹ کی بھی، ہم مسلمانوں کی بھی، سب کا سننے والا ایک ہی ہے. وہی سنتا ہے، وہی جواب دیتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو بھی دیکھتا ہے، کون کیا مانتا ہے. البتہ ایک خطرناک بات بھی ہے اس کے اندر، بہت خطرناک معاملہ بھی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک عجیب خطرناک معاملہ اس طرح کا ہے کہ روایات کے اندر اس طرح سے آیا ہے کہ کچھ بندے اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہتے ہیں، ان کی دعائیں پوری نہیں کرتا، دعائیں پوری نہیں کرتا. اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، مانگتے ہیں، کہتے دیتے. تو مثلا اب میں ایسی کہہ رہا ہوں، مثلا فرشتے بھی پوچھتے ہیں خدا سے، خدا یہ کیا، ابھی یہ کھڑا نہیں ہوا ہے، ہاتھ نہیں اٹھائے اس نے، تو نے پورا کر دیا. اور وہ تیرا اتنا اچھا بندہ ہے، گڑ گڑا کہ بیچارے کا سر رگڑ گیا ہے، تو نے ابھی تک نہیں دیا. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو اس پہ ایک نبی کا واقعہ موجود ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک واقعہ موجود ہے. وہ میں اس کو بہت مختصر کرتا ہوں تاکہ ہم مفہوم کی طرف زیادہ توجہ دے سکیں. مجھے کہ کوئی کنیز تھی، وہ بیچاری کہیں رو رہی تھی بازار میں کھڑی ہوئی. اللہ کے نبی تقریباً وہیں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ مثلا وہ رو رہی ہے، اس طرح کا واقعہ پیش آیا. تو اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ میرا مالک تھا، اس نے مجھے کچھ لینے کے لیے بھیجا تھا، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، اب اتنی دیر ہو گئی ہے، اب میں جاؤں گی نا تو بہت چلائے گا، میرے ساتھ بہت سختی کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. تمہارا مالک فلاں ہے؟ کہا ہاں فلاں میرا مالک ہے. کہا کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں، تمہارے لیے سفارش کروں گا. اب یہ ہمدردی کا جو چیپٹر ہے نا، یہ بہت اللہ کے نبی کی ذات میں بہت عجیب چیپٹر ہے. ہر ایک کے لیے ہمدرد تھے، ہر ایک کے لیے ہمدرد تھے. اب وہ کنیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے معاشرے کے اندر؟ نوکر بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو نوکر بھی ہوگا تو کوئی اس کی ویلیو ہوتی ہے، نوکر نہیں، کنیز کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے نبی اس کے لیے بھی ہمدردی کرتے تھے. گئے اس کے مالک کے گھر کے اوپر اور جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں محمد ابن عبداللہ، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد تمہارے گھر پر آیا ہوں. اس نے دروازہ نہیں کھولا اور وہ کنیز بیچاری اور پریشان ہوئی کہ یہ تو اللہ کے نبی آئے اور یہ چلے جائیں گے اور مجھے اب اس کو جھیلنا پڑے گا. انہوں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پھر نہیں کھولا. اللہ کے نبی نے جب تیسری دفعہ کھٹکھٹایا، اس نے فوراً دروازہ کھول دیا. تو لوگ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، اللہ کے نبی یہاں دروازے پہ کھڑے، تمہیں کھٹکھٹا رہے ہیں اور تم دروازہ نہیں کھولتے. کہنے لگا میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کب میرے دروازے پہ دوبارہ آئیں گے، میں کم سے کم 2 دفعہ ان کی آواز تو سن لوں، ان کے منہ سے میرا نام نکلے. مجھے اچھا لگا، میں نے کہا موقع اچھا ہے، میں خاموش بیٹھا رہتا ہوں. اللہ کے نبی 3 دفعہ تو کھٹکھٹائیں گے. تو وہ جو انسان چاہنے والا ہوتا ہے نا، اس کو پسند آتا ہے کہ مجھ سے کوئی رابطہ رہے. یہ بہت عجیب بات. وہ جو مالک مکان تھا، اس کنیز کا مالک تھا، اس نے کہا یہ اللہ کے نبی میرے سامنے کھڑے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ پکارے، 3 دفعہ پکارے. اچھا لگ رہا تھا اسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. خدا نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے پوری داستان سنا دی. تو کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ سے کہ بھائی یہ کہا تھا کیا ہے ہاتھ میں، بول دو لاٹھی، معاملہ ختم. کہا نہیں خدا سے بات کرنے کا موقع مل رہا تو میرا دل چاہا لمبی لمبی باتیں کروں خدا سے. اس اصول کے تحت بعض بندے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، خدا کہتے پوری کرو، ختم. کیوں؟ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے میرے دربار میں کھڑا. اور ایک بندہ ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، گڑگڑا کے مانگتا ہے، خدا کہتا ہے اس کو مانگنے دو. کیوں مانگنے دو؟ خدا کہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے دربار میں آئے، اچھا لگتا ہے میرے سامنے گڑگڑا رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، میرا بندہ ہے میرے سامنے کھڑا. خدا کو کوئی جلدی نہیں ہے، جلدی ہم لوگوں کو ہے. اچھا خدا اگر مجھے دیر سے دے گا تو میرا کوئی نقصان ہوگا؟ میرا کوئی نقصان ہوگا کیا؟ میں پھر یہاں پر ایک اور مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کوشش کر رہا ہوں مفاہیم کو اور مثالوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں تاکہ آپ مفہوم بھی لیں اور مثال بھی لیں. ہم کہتے ہیں چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی، اس کا وقت نکل گیا. کیا کسی چیز کا وقت اللہ سے نکل سکتا ہے؟ بھائی ایک ٹرین جا رہی ہے،
ٹرین جاتی ہے، آپ لوگ بس میں بیٹھتے ہیں، ٹرین میں بیٹھتے ہیں، ٹرین کا ایک وقت ہے، آپ وہاں پہ پہنچے، ٹرین نکل گئی، آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. اچھا اگر آپ بھی ڈرائیور ہوئے پھر اب کہاں جائے گی؟ آپ ہی چلانے والے ہیں نا، اب کہاں جانی ہے؟ جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے جائے گی نہیں. یہ چیزیں میرے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں، خدا کے ہاتھ سے نہیں نکل سکتی. مجھے جلدی ہو سکتی ہے، خدا کو جلدی نہیں ہو سکتی. تو ہم کہتے ہیں فوت ہو گیا وقت، وقت نکل گیا. خدا کے لیے کوئی وقت نہیں نکلتا. کچھ بھی کرو خدا کے ہاتھ میں، وہ نہیں جائے گا. تو وہ اپنے بندے کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے اس کی دعا کو تاخیر کر کے. کہتے ہیں اس کا ثواب بڑھا. مجھے اچھا لگتا ہے یہ. تو اگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کی ساری دعائیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی لائف میں مشکل نہیں ہوتی، تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری ساری چیزیں صحیح ہو گئیں. یہ بہت اچھی علامت نہیں ہے، یہ بہت اچھی خبر نہیں ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے، اللہ کے رسول کہیں پہ کسی گھر تشریف لے گئے، اس کے گھر میں انہوں نے ایک واقعہ دیکھا، مثلا انڈا گرا اور نہیں ٹوٹا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہوا تمہارے گھر میں، کیسا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے یہاں کوئی نقصان نہیں ہوتا، میرے یہاں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ٹوٹتی، کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے کہا بس چلو یہاں سے، یہاں کھانا نہیں کھانا. اس کا مطلب ہے تمہیں خدا کی کوئی رحمت نہیں مل رہی ہے. رحمت خدا ہوتی ہے کہ مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. روایت موجود ہے سفینۃ البحار کے اندر، فرمایا مومن پہاڑ کی چوٹی پہ بھی چلا جائے گا نا تو خدا کسی کو بھیجے گا اس کو پریشان کرنے کے لیے. مومن کی زندگی امتحان سے گزرتی ہے، مومن کی زندگی سختی سے گزرتی ہے. تو اگر مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، ابداً کوئی مشکل نہیں آتی ہو، کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا فرض کرو تمہاری زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ جو کروڑوں اربوں انسان مشکل میں ہے، اس سے تمہاری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان کی مصیبتیں، یہ تو تم پریشان نہیں کر رہے. اور حقیقت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے اگر کوئی انسان مصیبت میں ہے، مجھے یاد ہے آیت اللہ جنتی ہوا کرتے تھے، ایک زمانے میں سیلاب آیا کسی جگہ کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اوپر ان سیلاب زدگان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی کچھ نہیں ہو رہا آپ کو، تو کہنے کے کہ میں اخلاق کا طالب علم، اور وہ استاد تھے ظاہر ہے، کہنے کہ میں علم اخلاق کا طالب علم ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں آپ کا دل مریض ہے، آپ کا دل مریض ہے. بھائی اتنے بھوکے مر رہے ہیں، اتنے پیاس میں ہیں، اتنے نامنی میں ہیں، اتنے لوگوں کی زندگیاں جا رہی ہیں، میں اس لیے مگن ہوں کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان نہیں ہے بیچارے، یہ اللہ کے چاہنے، اللہ کے بندے نہیں ہیں لوگ. تو ہماری اور آپ کی زندگی پہ اثر ہونا چاہیے اس کا، کوئی نہ کوئی، کبھی تکلیف، کوئی درد، کبھی انسان کو کوئی بزنس کے اندر پرابلم ہو جائے نا، رات کو نیند نہیں آتی تھی. رات کو مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا بزنس کی، تو بعض اوقات کیا ہوتا تھا رات کو 2 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتا، سوچتا تھا اب ہوگا کیا اس کا، کیا کس مصیبت میں. لوگوں کی امانتیں میرے پاس تھیں اور ان امانتوں کے لیے مشکل پیش آ گئی تھی، تو میں بعض اوقات رات کو 2 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، بھائی اس امانت کا کیا ہوگا، اس کو میں کیا کروں، کس طریقے سے اس کو حل کروں. تو میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں اپنی مصیبت پہ میں رات کو 2 بجے اٹھ کے بیٹھ گیا، اور کروڑوں انسان کی مصیبت میں کب ایسا ہوگا کہ میں رات کو 2 بجے اٹھ کے بیٹھا اور میں نے سوچا ان کی مصیبتوں کو کون حل کرے گا. اور صحیح حل بتاؤں، صحیح حل یہ حجت خدا تشریف نہ، یہ حل ہے. کتنی دفعہ میں اور آپ اس بات پر خدا کے سامنے چلائے کہ خدا ہمیں حجت کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے. کیسے انسان کوئی مر رہا ہوتا ہے، خدا نے کہا نعوذ باللہ، اس کا کوئی عزیز دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات خدا کے سامنے چلانے لگتا ہے، بعض اوقات نعوذ باللہ تعالیٰ خدا کے سامنے ایسے ایسے جملے کہہ دیتا ہے جو صحیح بھی نہیں ہوتے، شکوہ شکایت میں چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے جذبات میں آ کر خدا سے کہہ دیتا ہے. عزیزان محترم، اس دنیا کی مشکل ایسے حل ہونی ہے، ان کی تشریف آوری سے حل ہونی ہے. آپ الحمدللہ رب العالمین ماہ مبارک رمضان کے اندر ہیں، دعاؤں کے اوپر ہم نے اسی بات کی تفصیل سے کل انشاءاللہ کوشش کریں گے امامت کے اوپر کچھ عرائض پیش کریں. مولا امیر المومنین کی ضربت کے ایام سے نزدیک ہو رہے ہیں، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر. ہم نے دعا کی مصلحت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے کہ بھئی دعا کیوں خدا نے متعال بعض اوقات قبول نہیں کرتا فوراً، اگر قبول نہیں کرتا تو اس کی کیا نشانیاں ہو جاتی ہیں، اس کے کیا اثرات ہو جاتے ہیں میرے اور آپ کے اوپر.
اور ہمیں کس انداز میں خدا سے مانگنا چاہیے. ہمیں ایک چند باتیں اور عرض کروں گا اس بات کے اوپر کہ کیا مانگنا چاہیے. ہم خدا کے سامنے مانگ سکتے ہیں. پھر تیزی سے گزرتے ہوئے اگر عرض کروں تو ہمارے پاس حتیٰ اس طرح کی روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مشکل پیش آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں خدا سے مانگوں یا نہیں مانگوں. ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں مثلا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مشکل میں تھے. مانگے نہ مانگے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے گویا ندا آئی اس طرح کا مطلب کہ اے موسیٰ مجھ سے مانگو چاہے جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ مانگو. اسے مانگو, یہ بھی مانگو. جتنی بھی کم سی چیز بھی ہے وہ بھی خدا سے مانگو, کوئی مسئلہ نہیں. البتہ جب ہم کہتے ہیں خدا تو خدا اس کا نظام سب شامل ہے. مثلا حجت خدا کے واسطے سے مانگ لے, رسول اللہ کے سامنے جا کر التماس کر لے, ائمہ اطہار علیہ السلام کے حضور درگاہ کے اوپر جا کر ان سے درخواست کر لے, یہ سب اس کا حصہ بنتا ہے. لیکن ایک بات پھر سمجھ میں آتی ہے, کیا مانگیں خدا سے؟ میں خدا سے کیا مانگوں؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. فرض فرمائیے میں اور آپ اس دور میں ہوں جب مولا امیر المومنین کوفہ میں زندگی گزار رہے تھے. مولا کے نام پر ایک بار پھر بلند آواز میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرض کیجئے آپ کی کوئی مشکل پیش آ گئی ہو. ہم آپ کی کیوں کہیں, کوئی اور مثلا انسان ہے, اس کی کوئی دکان ہے, دکان نہیں چل رہی ہے, تو وہ گیا مولا امیر المومنین سے کہا کہ مولا میری دکان ہے, وہ دکان نہیں چلتی ہے, میرا کاروبار اچھا نہیں ہوتا ہے, مجھے کوئی دعا بتائیں تاکہ میرا کاروبار تھوڑا سا بہتر ہو جائے. اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں, کوئی برائی نہیں ہے. نہیں معلوم کتنی دفعہ 250 سال جو اہل بیت اطہار علیہ السلام روئے زمین کے اوپر ظاہری طور پہ تشریف فرما رہے ہیں, لوگوں نے ایسے سوال کیے ہیں کہ بھائی میرا کاروبار نہیں چلتا, مجھے کوئی دعا بتا دیں, میرے اندر رزق کی کمی ہے, مجھے کچھ بتا دیں. اس طرح معنویت کی بھی سوال کیے ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے. بعض اوقات یہ واقعات جو یاد آتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں تو کسی اور کا سوال ہوتا ہے جو ہمیں جواب دینا ہوتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں آیا بعض اوقات. تو ایک دفعہ ایسا واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا, وہ کافی بوڑھا ہو گیا, مسن. تو امام کے پاس پہنچا, کہنے لگا مولا میرے جسم میں اب عبادت کی وہ طاقت نہیں رہی ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ جوانی والی بات نہیں رہی ہے. مثلا میں اٹھوں, نماز شب لمبی لمبی پڑھوں, روزے مستحب بھی رکھوں, یہ کروں, میرے جسم میں اب وہ طاقت نہیں رہی. آپ مجھے کوئی نسخہ بتائیں جس سے میں بوڑھا سا آدمی بھی کم ہمتی میں معنویت حاصل کروں. تو امام نے فرمایا کہ کثرت سے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ فرمایا کثرت سے کہو, خدا تمہاری معنویت کے لیے دروازے کھولے گا. اس جملے میں بہت طاقت ہے. یہ ہم لوگ کیا مذاق بنا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں. مجھے لگتا ہے, آپ اس کو کہیں گے یہ کانسپریسی تھیوریز چلتی رہتی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹیز میں مسخرے اور لطیفے بنانے والوں نے سازش کر کے کچھ لطیفے بنائے. یہ مجھے لگتا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جو جس کسی نے بھی بنائی ہیں یا تو خود شیطان ہے یا شیطان کا کوئی بہت بڑا چیلا ہوگا. مثلا یہ کہ جیسے یہ جملہ مقدس جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ مذاق کا نشانہ ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ مذاق کا نشانہ بن گیا. جس کسی نے بنائی ہوگی یا میرا خیال میں شیطان ہی ہوگا یا شیطان کا چیلا ہوگا, ورنہ یہ مقدس جملہ اس طرح مذاق میں نہیں جانا چاہیے تھا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا مولانا نصیر الدین کا کریکٹر سوچو, ہمارے ہاں جیسے عالم دین کی تصویر ہے نا وہ بن جاتی ہے. جس کسی نے بنائی ہے میں سمجھتا ہوں بہت استادی کی ہے. ہمارے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے بہت سارے ایسے لطیفے مجھے سمجھ میں آتے ہیں جن کا کام ہے معاشرے کو بگاڑنا ہے. مثلا ہماری سوسائٹی کے اندر فلاسفرز لطیفے کام ہیں ان کے اوپر, فلاسفرز کے اوپر لطیفے ہیں. اور بھائی اگر ایک ملک کے اندر سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں ہوئے اس ملک کا ہوگا کیا؟ اس ملک کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہمارے پتہ نہیں کتنے لطیفے پروفیسرز کے اوپر, فلاسفرز کے اوپر, مولویوں کے اوپر, دینداروں کے اوپر, حتیٰ داڑھی والوں کے اوپر. ذرا سوچنا, یہ سارے اتفاق سے بنے, یہ سب اتفاق سے ہونے.
اچھا اگر یہ صفتیں نہ ہونا تو مثلا اور پہ لطیفے نہیں بنائیں گے، چھانٹ کے بنائیں گے ایسی چیزوں پر جن کی سوسائٹی کو ضرورت ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو مجھے لگتا ہے بعض اوقات بات کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس جملے کو کثرت سے کہو، تمہاری زندگی میں آسانی آئے گی. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عرض کر رہا تھا کہ اگر فرض فرمائے میں اور آپ امام کے زمانے میں ہوں، ہماری دکان نہ چلتی ہو، ہم مولا کے پاس جائیں اور مولا سے کہیں مولا میری دکان نہیں چلتی، مجھے دکان چلانے کے لیے کوئی نسخہ بتائیں، تو یہ برا ہوگا یا اچھا ہوگا؟ میں نے کہا اچھا ہوگا. بہت اچھی بات ہے. اچھا فرض کریں یہ دن وہ دن ہے جب امام جنگ صفین کے لیے تیاری کر رہے ہیں. امام نے اعلان کیا ہے کہ سب لوگ اس لشکرگاہ میں آ جائیں جہاں سے جنگ پہ جانا ہے. امام جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، لشکر جمع کر رہے ہیں، سب لوگ لشکر میں پہنچ رہے ہیں. اب امام لشکر کو تیار کر رہے ہیں اور میں وہاں پہنچا اور امام سے کیا کہہ رہا ہوں کہ مولا میری دکان نہیں چل رہی، میری دکان چلانے کے لیے کوئی جملہ بتا دیجیے. اب اچھا ہے، اب دیکھنے والا مجھ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہاری دکان نہیں چل رہی، لیکن تم جس مولا کے ماننے والے ہو اس وقت وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے، وہ تم سے جنگ کا مطالبہ کر رہا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو میری دکان چلے گی یا نہیں چلے گی. ہمیں ہر چیز ان سے مانگنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، وہ کس چیز پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا مثلا وقت کے امام کس چیز پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، وقت کے امام ہم سے کیا چاہ رہے ہوں گے. تو ٹھیک ہے مثلا میری زندگی میں کچھ مشکلات ہیں، میں ان مشکلات کو دور کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی خدا کا جو نظام ہے وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، خدا کا نظام ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہا ہے، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب میں کیا کرتا ہوں، بالکل آخری 10 منٹ کے اندر کچھ چیزیں لسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثلا اگر ہم مانگنا چاہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم سب مانگنا چاہیں گے، خدا سے مانگیں گے، تو جو مانگنا چاہیں تو وہ کیا مانگیں خدا سے، کیا مانگنے کی کوشش کریں، اس کو میں لسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. مثلا ایسی چیزیں مانگوں جن کا اثر تھوڑی سی دیر کے لیے ہے، یا ایسی چیزیں مانگوں جن کا اثر لمبی مدت تک ہے. میرے پر رحم کرنا، ایسی سختی سے گزر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. پیچھے جس کسی کو اس سے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. مثلا میں ماہ مبارک رمضان کے اب ان ایام کے نزدیک آ رہے ہیں، میں اور آپ نزدیک آ رہے ہیں، جو شب قدر ہے اس میں دعا ہم نے کرنی ہے خدا سے. کیا مانگیں خدا سے؟ چند منٹ میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہوں. پہلی بات ایسی چیزیں مانگیں جس کا اثر دیر تک رہنا ہے. وہ چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے اہم چیز میرے اور آپ کی اچھی اخلاقی صفات. پہلی چیز یہ، اگر ایک انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کی صفات اچھی نہیں ہے، یہ انسان دین کے کام نہیں آئے گا، یہ انسان بندوں کے کام نہیں آئے گا. اس انسان کی کوئی چیز اس کے اپنے کام بھی نہیں آئے گی، تینوں سطح پر ناکام ہو جائے گا. پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو چاہیے وہ کیا چاہیے؟ اچھے اخلاقی صفات چاہیے. مثلا اچھے اخلاقی صفات کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1، مجھے مغرور نہیں ہونا، میرے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، میرے اندر انسانوں کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، میرے اندر اپنی ذات سے قربانی دینے کی طاقت ہونی چاہیے. اچھے اخلاقی صفات کو جمع کرو. میرے اندر سچائی ہونی چاہیے. آپ کو اور مجھے خدا تعالیٰ نے سب سکھا دیا ہے. تھوڑا سا اپنے نفس سے پوچھیں، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کل
وہ یہ کہ آپ اور میں اپنے مخلص دوستوں سے پوچھیں ہم نے خرابی کیا ہے، اس خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اس خرابی کو جاننے کی کوشش کریں اور خدا سے اس خرابی کا حل طلب کریں۔ مثلا فرض فرمائیے میں نے جدوجہد کی اپنے نفس کے اوپر، مجھے پتہ چل گیا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ میرے اندر تھوڑا بہت خود غرضی ہے۔ خود غرضی کیا مطلب؟ اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، باقی دوسرے کیا کر رہے ہیں مجھے زیادہ پرواہ نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ جو انسان کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں نا، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان صرف دوسروں کو ہوگا، سب سے زیادہ نقصان خود انسان کو ہوتا ہے، سب سے زیادہ گھاٹا خود اس نے اٹھانا ہوتا ہے۔ تو اپنی خاطر اپنی نفسانی اور اخلاقی بیماریوں کا خدا سے حل طلب کرنا کہ خدایا میرے اندر کچھ بیماریاں ہوں گی، ان بیماریوں کا تو علاج کر دے۔ اچھا ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اگر مجھے اپنے اندر کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی پھر تو میں ہمیشہ اس کے بعد یہ کہتا ہوں، اس کا مطلب ہے ایک بیماری تو یہی سمجھ میں آ گئی ہے کہ مجھے اپنے اندر کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی خرابی نہ ہو؟ تو میں اور آپ خدا متعال کے سامنے جب بھی پہنچیں اپنی نفسانی اخلاقی بیماریوں کا حل خدا متعال سے طلب کریں۔ اگر بیماری سمجھ میں آتی ہے تو خدا کو بتا دیں خدا یہ بیماری میرے اندر ہے، اس کا مجھے حل نصیب کر دیں۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو خدا سے کہتے ہیں خدا دو بیماریاں پتہ چل گئیں، ایک وہ جو پہلے سے ہوگی اور دوسری یہ کہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہی ہے، یقیناً ہوگی۔ اور بعض اوقات انسان اتنا بری طرح اپنے نفس کے جال میں پھنس جاتا ہے، بیچارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، اپنی ساری خرابیوں کو اچھائیاں بنا لیتا ہے اور اپنی ساری خرابیوں کو بھلا کر زندگی کہیں اور گزار دیتا ہے۔ اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں جو میں آپ سے کیا عرض کروں، وقت بالکل اختتام پر ہے۔ اگر میں مرنے سے پہلے مجھے پتہ چلے نا کہ میرے اندر 25 بیماریاں باقی رہ گئی ہیں، مجھے حسرت کتنی ہوگی، حل بھی نہیں کر پاؤں گا۔ ابھی طلب کرو، بس یہ جو شبائے قدر ہیں ان کے اندر جہاں آپ اور چیزیں طلب فرمائیں گے، پہلی چیز جو آپ طلب کر سکتے ہیں وہ یہ کہ خدایا مجھے اچھی اخلاقیات، اچھی نفسانی حیثیت وہ مجھے نصیب کر دیں۔ تھوڑا سا اپنے اندر کھرے دیں گے تو مجھے اور آپ کو اپنی پرابلم سمجھ میں آ جائیں گی، ان پرابلمس کا خدا سے حل مانگ سکتے ہیں، ایک کام۔ دوسرا کیا کریں؟ کثیر روایات ہمارے پاس موجود ہیں، دوسروں کے لیے طلب کرو تاکہ خدا تمہیں دے دے، دوسروں کے لیے مانگو تاکہ تمہیں خدا نصیب کر دے۔ جتنا ممکن ہے دوسروں کے لیے مانگیں، جتنا ممکن ہے۔ حتیٰ میں عرض کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے خدائی صفات نظر آئیں تو اجنبیوں کے لیے بھی مانگیں، اجنبیوں کے لیے بھی مانگیں، اس سے خدا نصیب فرمائے گا۔ تو دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے، پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اور میں اپنی نفسانی خواہشات کو خدا متعال سے، نفسانی حیثیتوں کو خدا سے طلب کریں، خدا ہمیں اچھی نفسانی حیثیت دے، اچھے اخلاقیات دے، اچھے راستے پہ چلنا نصیب کر دے، ہماری برائیوں کو ہمارے سامنے آشکار کر دے، ہماری برائیوں کو ختم کر دے۔ اور دوسری بات ہم دوسروں کے لیے جتنا طلب کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ کے دوستوں کے اندر کوئی مشکل میں ہے، خدا سے نام لے کر اس کے لیے طلب کریں کہ خدا یہ فلانی مشکل میں ہے، اس مشکل کو حل کر دیں۔ دوسروں کے لیے جتنا طلب کریں گے آپ کے لیے خدا متعال راستے کو آسان کرے گا۔ اور تیسری بات عرض کروں جو شاید سمجھ میں آتی ہے، سب سے بنیادی بات ہے، وہ یہ کہ خدایا میری زندگی تیرے دین اور تیرے بندوں کے کام آ جائے، میری زندگی تیرے دین اور تیرے بندوں کے کام آ جائے۔ اس کے اوپر 1-2 منٹ اور عرائض پیش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ہم لوگ علامہ طباطبائی ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ فنا کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ بقا کے لیے بنے، ہم باقی رہیں گے، اس دنیا سے مر جائیں گے، ایک اور دنیا میں چلے جائیں گے، اس دنیا سے ختم کریں گے، ایک اور دنیا میں چلے جائیں گے، بس ہم لوگ ختم نہیں ہو رہے، ہم لوگ باقی رہیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کہیں اور ہم لوگ چلتے رہیں گے۔ اچھا جہاں کہیں گے ہم باقی رہیں گے، ہمیں رزق چاہیے یا نہیں چاہیے؟ رزق چاہیے، مجھے اس دنیا میں بھی چاہیے، اس دنیا کے بعد والی دنیا میں بھی چاہیے، اس کے بعد بھی چاہیے۔ یہ ابدی رزق میں کہاں سے لاؤں؟ اس کا سامان کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس زندگی 50-60 سال ہے،
اس 40 50 60 سال کے اندر میں کیا کروں کہ ابدی زندگی میں مجھے سب کچھ ملتا رہے؟ صرف ایک راستہ ہے، میری زندگی اللہ کے دین کے کام آئے، اللہ کے بندوں کے کام آئے۔ اگر میری زندگی اللہ کے دین کے کام آتی ہے، اللہ کے بندوں کے کام آتی ہے، یہ ایسا صدقہ جاریہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ چلے گا۔ اس کی آپ اور میں دعا کر لیں، اور یہ دعا بھی کریں اور عمل بھی کریں۔ میں نے پہلے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ دیکھیے گا کہ آپ کی اور میری زندگی سے بے لوث فائدہ کتنے لوگوں کو پہنچ رہا ہے۔ بے لوث فائدہ کیا؟ جس کے بدلے میں مجھے کچھ نہ مل رہا ہو، میں دوسروں کو دے رہا ہوں۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے میری زندگی دوسروں کے کام آ رہی ہے، اور جو میری زندگی دوسروں کے کام آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے جو مجھے خدا نے نصیب کر دیا ہے۔ تو یہ 3 لیولز پر آپ مانگ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے لیے مانگیں، اپنے لیے دنیا تو مانگیں لیکن نفسانی خاصیت، اخلاقی کمالات، اس کو سب سے پہلے طلب کریں۔ نمبر 2، جو آپ کے اطراف میں انسان ہیں ان کی مشکلات کا حل مانگیں خدا تعالیٰ سے، تاکہ خدا انشاءاللہ اپنی مشکل کو بھی حل کرے۔ نمبر 3، میری زندگی اللہ کے دین، اللہ کے بندوں کے کام آئے۔ اور آخری بات، آج کے دور کے اندر دنیا مشکل میں نظر آ رہی ہے یا آسانی میں؟ مجھے تو مشکل میں نظر آ رہی ہے، ظلم بے انتہا ہے، مظلوموں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں لوگوں سے جو اسٹوریز سنی ہیں، اگر صرف انہی اسٹوریز کو دیکھوں تو دنیا قابل نفرت لگتی ہے، دنیا نفرت کی جگہ لگتی ہے۔ جو انسانوں کی مشکلات انسان سنتا ہے کہ یار اس دنیا میں یہی مشکلات جھیلی ہیں لوگوں نے۔ اگر یہ دنیا ایسی لگتی ہے کہ تبدیل ہونی چاہیے تو حجت خدا کو طلب کیوں نہ کریں، ان کو ندا کیوں نہ دیں، ان کے لیے خدا کے حضور کیوں نہ گڑ گڑائیں۔ اور شاید ہم پر وہ کوئی مصیبت نہ آئی ہو جس کے نتیجے میں ہم خدا سے کہیں خدا بس ہے، بس کر دے، آپ اپنی حجت کو بھیج دیں، ہم تھک گئے۔ لیکن مجھے پتا ہے اس دنیا کے اندر اور ہمارے اور آپ کے اطراف کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خدا سے کہیں گے کہ خدایا بہت ہو گئی، ہم تھک گئے اس دنیا کے ظلم سے، اس دنیا کی ناانصافی سے، اب حجت خدا کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور جیسے آپ یہ کہیں تو پھر اپنے آپ کو ان کے لیے تیار بھی کیجئے۔ کل انشاءاللہ ہم امامت کے بارے میں عرائض پیش کریں گے، امامت کے اوپر ہونے والی دلائل سے شروع کرتے ہوئے امامت کے مقابلے میں ہماری ذمہ داریوں کو عرض کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے ذریعے سے مولا امیر المومنین کی شہادت کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم کے حضور دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے حجت خدا کا واسطہ، تجھے اپنے نظام کا واسطہ، تجھے اپنے اچھے بندوں کا واسطہ اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، نبی اور ان کی آل کا واسطہ، ہمارے دلوں کو ان کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے خدایا حجت خدا کے صدقے میں جو مومنین مختلف مقامات پر دشمنوں کے سامنے محاذرائی میں مشغول ہیں، ان مومنین کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ بالاخص یمن کے مومنین سخت وقت سے گزر رہے ہیں، مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، پاک پروردگار یمن کے مومنین کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ متعدد لوگ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، شیخ نمر جیسے لوگ پاکستان اور ہندوستان کے اندر، افغانستان مختلف علاقوں کے اندر بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں۔ پاک پروردگار تجھے امام سجاد کی مظلومیت کا واسطہ ان بے گناہوں کو آزادی و رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار مومنین ظالموں کے مقابلے میں خوف سے بھی دوچار ہیں، بعض جگہوں کے اوپر کمزوریوں سے دوچار ہیں، پاک پروردگار ان مومنین کی کمزوریوں کو حجت خدا کے نام کے صدقے میں طاقت میں تبدیل فرما۔ اے پاک پروردگار جن ظالموں نے اچھے انسانوں کا خون بہایا ہے، مظلوم انسانوں کا خون بہایا ہے، یہ ظالم قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، ان کی ذات کے ذریعے ہماری مشکلات کا حل ہے، ان کے ذریعے ہماری معنویت اور تکامل ہے۔ اے پاک پروردگار سید الشہداء کی مظلومیت کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. درود بجے محمد و آل محمد.